بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح طور پر کھول کھول کر، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ پہچانتے ہیں ان کے چہروں پر جو کافر لوگ ہیں ناگواری کے اثرات، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہیں کہ وہ لوگ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیتیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، فرما دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں خبر دوں تمہارے برے انجام کی؟ النار وعدها اللہ الذین کفروا، وہ آگ ہے جہنم کی جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے واپس لوٹنے کی۔ اللہ رب العزت کی آیات بینات جب کافروں کے سامنے تلاوت کی جاتی تو وہ آیات کو، بینات کو، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کو ناگواری سے، آوازاری سے، ناپسندیدگی سے، لاابالی سے، غفلت سے سنتے، اور بجائے تسلیم و رضا کے الٹا اعتراضات کرتے، عیب تلاش کرتے، نقص تلاش کرتے، اور ان آیات کو جھٹلانے کے لیے، انکار کرنے کے لیے بہانے بنایا کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ جب وہ آیات بینات اس انداز کی ہوتی کہ جن میں ان کے بڑے بڑے غلط عقائد پر، نظریات پر، شرک و بدعات پر، ان کے کفر و ظلم و ستم پر نشاندہی کی جاتی تو ان کو سمجھایا جاتا، تو بجائے وہ کفر اور ظلم اور شرک اور بدعات چھوڑنے کے، وہ آیات پڑھنے والوں کو مارنے کے لیے دوڑتے، ان کو حملہ آور ہوتے اور ان پر ان کے جانی نقصان کرنے کے در پہ ہو جاتے، جس کی یہاں اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی ہے، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ وہ عن قریب ہماری آیتیں پڑھنے والے انبیاء پر اور ان کے ساتھیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اچھل پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، اور ان کے خلاف ناپسندیدگی، ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، دل میں حسد، دماغ میں نفرت، بغض اور کینہ رکھتے ہیں، زبان سے ان کے خلاف غلط قسم کے الفاظ بولتے ہیں، تو فرمایا ایسے بدترین کافر لوگوں کو بدترین انجام کی خبر دے دیں، النار، وہ جہنم کی آگ ہے، وہ ان کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے، اور جہاں پہ فرشتے ایسا سخت شکنجہ کس لیں گے، ہاتھ کڑیاں بیڑیاں پہنا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔
تو جن لوگوں نے بھی اللہ رب العزت کے انبیاء سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی وحی سے مقابلہ کیا، رب تعالیٰ کے کلام سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ٹکر لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا اور آخرت میں تو ان کے لیے سخت ترین سزائیں تیار کی۔ سب سے پہلے جو اللہ رب العزت کی آیات بینات تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی قوم کی غلط حرکتوں پہ نشاندہی کی ہے، ان میں سے ایمان لانے والے چند ایک ہی تھے، لیکن انکار کرنے والے، جھٹلانے والے اور مخالفت کرنے والے وہ بہت ہی زیادہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے انبیاء کے واقعات سنا کے، آیات کی صورت میں بتا کے یہ تسلی اور تشفی دی کہ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کبھی گھبراہٹ محسوس نہیں کرنی کہ کہیں یہ دشمن ہم پہ حاوی ہو کے ہمارا جانی مالی یا قومی یا مذہبی نقصان کر کے، ہمارے مذہب کو، دین کو نقصان کر کے اسے ختم کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، بلکہ ہم یہ اپنا دین، یہ اپنا مذہب، یہ اپنا پیغام یہ دنیا کے نقشے پہ غالب کریں گے، اور جو مخالفین ہیں ان کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سب سے بڑا جو مخالف تھا ابو جہل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے حرم شریف میں آتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، کہ وہ کافر حملہ کرنے کے لیے آگے دوڑتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی حالت میں ہی شہید کرنے کے پروگرام بناتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے، غیبی طاقت کے ذریعے مدد فرمائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے دشمنی کیا تھی، مخالفت کیا تھی، آپ کا قصور کیا تھا؟ آپ نے کوئی ان کا ذاتی یا قومی نقصان تو نہیں کیا، ہمیشہ ان کا فائدہ ہی کیا ہے۔ تو نقصان یہ تھا کہ جو ان کے غلط اعمال تھے ان کی نشاندہی کرتے تھے، ان کے جو شرک والے اعمال تھے ان کی نشاندہی کی جاتی تھی، ان کے جو ظلم و ستم تھے ان سے انہیں روکا جاتا تھا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ اپنے بارے میں بھی کہیں، اور جن جن کی یہ لوگ بڑے بڑے اولیاء کے بت بنا کے، بڑے بڑے انبیاء کے مجسمے بنا کے پوجا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ فرما دیں کہ یہ سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا عقیدہ واضح کریں۔ یا باری تعالیٰ کیا فرمایا قل انما ادعو ربی
قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ میں جب بھی مصیبت کے وقت، مشکلات کے وقت مدد کے لیے پکارتا ہوں تو اپنے رب تعالیٰ کو پکارتا ہوں۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں بنایا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، میں بھی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو یہ اولیاء اور یہ سارے کے سارے بادشاہ جو مجھ سے درجے میں بھی کم ہے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے؟ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرا کوئی نفع کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر رب تعالیٰ میرا کوئی نقصان کرنا چاہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ پناہ گاہ ہے تو صرف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ عقیدہ جب کھول کر وضاحت سے بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ ایک نیا نظریہ پیش کر رہے ہیں، یہ لات، منات، عزا، حبل اور ہمارے دیوے، دیوتے، دیویاں یہ سب کے سب بیکار جائیں گے۔ یہ ہم نے جو وہاں پہ اتنے بڑے میلے بنائے ہوئے ہیں، یہاں جشن سجائے جاتے ہیں، سالانہ یہاں عرس منائے جاتے ہیں، اتنی دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، کئی 100 اونٹ یہاں قربان کیا جاتا ہے، ہر سال یہاں پہ آئے دن دنیا اکٹھی کر کے بڑے مجمع لگائے جاتے ہیں، یہ تو سارے بیکار جائیں گے۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اگر تم اللہ رب العزت کی خالص عبادت پہ نہیں آتے تو یہ سوچنا بھول جاؤ کہ کبھی میں تمہارے خداؤں کی ایک لمحے کے لیے بھی پوجا کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم سچے خدا کی خالص عبادت نہیں کرتے تو ہم جھوٹے خداؤں کو کیسے اپنا مشکل کشا حاجت روا مان لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم اپنے پاس رکھو، اور اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے ہمیں مبارک ہو۔ جب 2 ٹوک فیصلہ کیا تو پھر انہوں نے اور زیادہ مخالفت شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں بیت اللہ شریف کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز میں ہیں۔ آپ جب سجدے کی حالت میں گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، دیر تک سر زمین پہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے، تمہیدات پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیحات بیان کرتے جن سے اللہ تعالیٰ شہنشاہ کل کائنات مالک الملک کی شان کے لائق ہو کہ بندہ سب سے نیچے جو زمین ہے
اس پہ سر رکھ کے جو سب سے بلند ہے اس کی شان بیان کر رہا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، میں نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا کیونکہ میرا رب سب سے اعلیٰ۔ تو یہ رب تعالیٰ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک کی بعض سجدے والی آیات پڑھتے تو آپ عام حالات میں بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی اس صفحے پہ یہ تقریباً آیت نمبر 77 میں یہ سجدہ آ رہا ہے۔ تو یہ جیسے ایسی آیات سجدے کی، یہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، تو یہ دوسرے سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب بھی ایسی کوئی سجدے والی آیت آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ بے اختیار سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ یہی حرم پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موقع محل دیکھتے کہ بڑے بڑے کافر اب نہیں ہیں تو عام لوگ عوام الناس جو ان کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ کے پاس بیٹھتے نہیں تھے، دبک جاتے، دور بھاگ جاتے۔ اب وہ بڑے بڑے کافر کہیں گئے ہوئے تھے اپنے عیش و عشرت میں شکار کھیلنے، تو یہ چھوٹے جو غریب غربا تھے ان کو موقع مل گیا، یہ آقا علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ کے قرآن سننے لگے۔ جب سجدے والی آیت آئی تو آقا علیہ السلام نے سجدہ کیا اور صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا۔ جو کافر تھے پاس بیٹھے وہ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے، کیونکہ انہیں پتہ چل رہا تھا کہ سجدے والی آیت ہے، سجدہ کیا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا سجدے میں پڑھنا کیا ہے، سجدے میں چلے گئے۔ تو جو کافر وہاں عبادت کرتے تھے بتوں کی، اس میں رکوع سجدہ نہیں تھا، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو، کیونکہ وہ عبادت کسی اور انداز سے کرتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی یہ ہندو جو ہندوستان کے رہنے والے ہندو ہیں، یہ ہندو مت کے یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے، تو یہ کھڑے کھڑے ہی ان کی پوجا کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں رکوع سجدہ نہیں ہے۔ تو بعض اوقات کوئی ہے جو بہت زیادہ پریشان ہو تو وہ ان کے چرنوں میں جھک جائے، لیکن ہماری جو عبادت کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، خوشی ہو، پریشانی ہو، سفر ہو، حضر ہو، گھر ہو، باہر ہو، عرب ہو، عجم ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، مرد ہو، عورت ہو، حکمران ہو، رایا ہو، کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی شعبے کا ہو، کسی بھی محکمے کا ہو، جب وہ عبادت کے لیے آ گیا ہے تو اپنے ساری رونق اور تکبر کی گٹھری بنا کے باہر پھینک کے اللہ کے سامنے زمین پہ سجدہ ریز ہو جائے، کیونکہ سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وچ سجدے رمضان آری ہے، وچ سجدے رمضان آری ہے، وچ سجدے رحمت پاری ہے، وچ سجدے رحمت پاری ہے، وچ سجدے دولت ساری ہے، ہر ساجد نو سمجھا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑفا دے تو، واہ لذت ہے رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے تے قیدی ہونے دی، واہ لذت ہے رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے تے قیدی ہونے دی، سجدے پہ کے رب نو مناونے دی، سجدے پہ کے رب نو مناونے دی، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑفا
ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادات کے اندر بھی سجدہ سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور کافر، دشمن، بے ایمان وہ اس حالت میں بھی اپنی دشمنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہیں سے اونٹ کی اوجری لائی اور لا کے آقا علیہ السلام کی کمر پہ رکھ دی۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس کیفیت میں ہیں، دشمن کس حالت میں ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے مقدر لے رہا۔ کچھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ ان کو گالیاں دینے کے لیے آتے ہیں، کچھ نماز کے لیے آتے ہیں، کچھ ان کے عیب تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ نماز کے لیے آتے ہیں، کچھ ان پہ ڈنڈے برسانے کے لیے آتے ہیں، کچھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ ان پہ گولیوں کی بچھاڑ کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں، کچھ ان کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، سر سجدے میں رکھ کے بھی تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم پتھر بھی مارو، تم تیر بھی مارو، تم گولیاں بھی چلاؤ، ہم رب تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے سے نہیں روکیں گے، نہ رکوع چھوڑیں گے، نہ سجدہ چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، یا باری تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں قیام سے، سیام سے، رکوع سے، سجود سے، طواف سے، اعتکاف سے اور صدقہ خیرات دینے سے کبھی بھی محروم نہ کرنا۔ ہم زندگی بھر یہ نیک اعمال کرتے جائیں، کرتے کرتے مریں، مرتے مرتے کرتے جائیں۔ تو اگر اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا جائے، یہ تو انفرادیات ہیں، اور قومی معاملات میں اگر ہم اس دین کے تبلیغ کے کام کو ساتھ شامل کر لیں کہ جتنا ہم نے دین حاصل کیا اس پہ عمل کیا اور اس قدر اگلی نسل تک پہنچا کے مرنا ہے۔ ہمیں بھی تو کسی نے بتایا تھا تو وہ دنیا سے چلے گئے اور یہ سسٹم سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جنتوں میں درجے بلند فرمائے اور ہم اگلی نسل کو یہ منتقل کر کے جائیں گے تو ہم قبر میں بھی ہوں گے تو ہمارے لیے دعائیں جاری رہیں۔ تو ان کی اس آیت کی کچھ تشریح انشاءاللہ کل کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح طور پر، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ پہچان لیتے ہیں کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات، یکادون یسطون، قریب ہے کہ حملہ کر دیں، بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان لوگوں پر جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیتیں۔ صدق اللہ العظیم۔